کیا مصیبت ہے موم، میں اپنے بزنس ڈنر پر اس جاہل گوار کو کیسے لے جاؤں؟ بلال افندی کو مجبوری میں اپنی گاؤں کی کزن سے شادی کرنی پڑی گئی۔ ماں ہر موقع پر اس کی بیوی کو اس کے ساتھ روانہ کر دیتی۔ مجبوراً اسے اپنی بیوی کو میٹنگ میں لے کر جانا پڑا اور میٹنگ سے کچھ منٹ پہلے سے پتہ چلا کہ جو ٹرانسلیٹر لڑکی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ایس سی او میں ہے۔ وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اب یہ میٹنگ کیسے جاری رہ پائے گی؟ تبھی اس کی بیوی نے سب کے ساتھ اسے بحران کر دیا جب اسے خود چائنیز ٹیلیگین کے ساتھ۔ بلال افندی بڑے ہی خراب موڈ کے ساتھ اس شادی کی تقریب میں موجود تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی گاؤں آنے سے وحشت کا احساس ہوتا تھا۔ اسے کبھی بھی کھلی فضا میں محبت کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے تھے۔ آج اس کی ماموں زاد کی شادی تھی تو ماں زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر آ گئی تھی۔ ارے تم ان کے اکلوتے بھانجے ہو، اس موقع پر تمہارے ماموں کے ساتھ ہونا، ان کا شانہ بشانہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ تمہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گے۔ اور یوں اپنے لاکھ انکار اور لاکھ گریز کے باوجود بھی ان کے ساتھ آنے پر تیار ہو گیا۔ اور اس وقت وہ بیزار سے بیٹھا ان گاؤں کے عام سے جاہل لوگوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں نہ پہننے اوڑھنے کی تمیز تھی اور نہ بات کرنے کا طریقہ۔ تبھی بارات آنے کا شور بھی ایک طرف سے سنائی دینے لگا۔ وہ مطمئن سا ہو گیا، چلو اچھا ہے، اب جلدی ہی بارات کی روانگی ہو جائے گی، یہ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ گاؤں کا ماحول اچھے سے واقف تھا۔ گاؤں میں شام سے پہلے ہی بارات کی روانگی ہو جاتی تھی۔ یہ شہر تو تھا نہیں جو آدھی رات تک فنکشن چلتا رہتا۔ اس نے ایک نظر دولہے کو دیکھا تھا۔ اس کے منہ بری طرح بن گیا تھا۔ انتہائی جاہل قسم کا آدمی تھا جو دولہا بن کر بھی اپنی جہالت کو چھپانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ مٹھائی منہ میں ڈال کر بولتے ہوئے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے منہ سے چرچر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بلال کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارے۔ اسے اپنے ماموں کی پسند پہ حیرت ہونے لگی تھی۔ آخر انہوں نے کیا دیکھا تھا اس انسان میں جو اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ماں نور سے بھی وہ کچھ مہینے پہلے آخری بار ملا تھا جب وہ پیپرز دینے کے لیے ان کے گھر میں ٹھہری تھی۔ وہ اپنے گاؤں کے رشتہ داروں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، ان سے فاصلے پر ہی رہتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ماہنور کیا پڑھ رہی ہے اور اس کی کیا دلچسپیاں ہیں۔ وہ تو بس اس کے سلام کے جواب بھی مشکل سے دیا کرتا تھا۔ موبائل میں مصروف ہو کر وہ اپنی بیزاریت کو چھپانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا، مگر پھر یکدم عجیب سا شور سنائی دینے لگا تو اس نے حیرت سے سر اٹھا کر آس پاس دیکھا تھا۔ ماموں، اس کی ماں اور باقی رشتہ دار بھی غصے سے بول رہے تھے۔ اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا امی؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ بیٹا، ان لوگوں نے کتنی غلط حرکت کی ہے۔ جتنا ان لوگوں نے جہیز سے ملا ہے وہ بھی ان کی اوقات سے زیادہ ہے، اور اب یہ لوگ مزید جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گاڑی بھی مانگ رہے ہیں۔ آپ بتاؤ، میرا غریب بھائی ان کی اتنی ڈیمانڈ کیسے پوری کرے؟ اور اگر آج ان کی ایک ڈیمانڈ پوری کر دی تو کل وہ سر چڑھ جائیں گے اور ایک کے بعد ایک ڈیمانڈ پوری کروانے لگیں گے۔ ہماری معصوم بچی ان لوگوں میں پھنس جائے گی۔ ماموں بھی بری طرح غصے میں آگے تھے۔ انہوں نے بارات کو گالیاں دے کر نکال دیا تھا۔ وہ گھر جو کہ کچھ دیر پہلے خوشیوں کا گہوارہ بنا تھا، اب جیسے ماتم کا دہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ مانور کی بدنصیبی پر جیسے ماتم کرنے لگے تھے۔ بلال کو یہ سب دیکھ کر عجیب سی ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ اب آپ سب لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ لاچی لوگوں سے آپ لوگوں کی جان چھوٹ گئی، آپ کی بیٹے کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی ہے، اور آپ لوگ ہیں جو رو رو کر سوگ منا رہے ہیں۔ بلال، تم نہیں جانتے جس لڑکی کی بارات دہلی سے لوٹ جائے تو اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا، وہ لڑکی زمانے بھر میں تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ وہاں تو کافی حد تک جذباتی ماحول تھا۔ بلال بھی اسی بات کو سمجھتا تھا۔ اب وہ کیا کہتا؟ وہ بار بار گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماں کو تو 3 بار اس نے ساتھ چلنے کا اشارہ بھی کیا، مگر وہ اسے غصے سے گھور کر رہ گئی۔ تم کتنے خود غرض ہو بلال، ہر وقت تم اپنے بارے میں ہی سوچتے ہو۔ یہ تو دیکھ لو کہ یہاں پر کیسی صورتحال ہے۔ میرا بھائی کسی قیامت سے گزر رہا ہے، ہمیں کچھ دیر تک اس کے پاس رہ کر اسے حوصلہ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں دیں حوصلہ، میں موبائل پر ہی کلائنٹ سے میٹنگ کر لیتا ہوں۔ وہ ماموں کے الگ تھلگ بنے ہوئے بیٹھک نما کمرے میں آ گیا تھا۔ کوئی ڈسٹرب نہ کرے اس خیال سے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ یہاں پر اس وقت سگنل ٹھیک آ رہے تھے، وہ آرام سے کال پر کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کر سکتا تھا۔ 2 گھنٹے میٹنگ میں کیسے گزرے بلال کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ پھر جب وہ باہر آئے تو پہلی صورتحال ہی بدلی ہوئی تھی۔ وہ چہرے جو کچھ دیر پہلے تک آنسو بہا رہے تھے اب ان میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ بلال کو دیکھ کر سب مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آؤ بیٹا آؤ، قاضی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ بلال نے چونک کر اپنی خالہ کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب خالہ؟ قاضی صاحب کون ہے اور وہ میرا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ بہت ہی مزاحیہ ہے، ہر وقت مذاق کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے پاس کھڑی عورت کو جیسے اطلاع دی تھی، وہ بھی اس بات پر ہنس پڑی، جبکہ بلال تو ناسمجھی سے منہ کھولے ان دونوں کی طرف دیکھ جا رہا تھا۔ تبھی اس کی ماں پاس آئی اور اس نے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گئی۔ ماما، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ یہ لوگ اتنے عجیب اور مجھے بہگی بہگی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بیٹا، تمہارے ماموں بہت پریشان تھے، انہیں اس حالت میں دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے مانور کا ہاتھ تمہارے لیے مانگ لیا۔ ابھی تم دونوں کا نکاح ہے، اب تم میری عزت رکھنا
میں نے سب لوگوں کو بتا دیا کہ تم اس رشتے پر رضامند ہو. اب تمہارا اور مانور کا نکاح کیا جائے گا. بلال کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا تھا. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ امی؟ وہ جیسی کئی قدم دور جا کر اچھل کر کھڑا ہوا تھا جیسے بچوں نے ڈنگ مار دیا ہو. ماں کی بات اسے کسی بچوں کے ڈنگ کی مانند ہی لگی تھی. اس کی حیرانی پریشانی ہونا تو بنتا تھا. زندگی کے حوالے سے اس نے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا. اس کی بے شمار خواہشات ہی لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا. مگر ماں نے بیٹھے بیٹھے اچانک سے فیصلہ کر لیا تھا اور اس سے مشورہ تک کرنا دور کی بات اسے بتانا تک گوارا نہیں کیا تھا. اور اب آپ آ کر اسے اطلاع دے رہی تھیں اور ساتھ درخواست بھی کر رہی تھیں کہ ان کی بات مان لی جائے. بلال بھی جانتا تھا کہ اب یہاں پر پورا خاندان جمع ہے. وہ انکار کرے گا تو ماں کی سب کی ہوگی اور اپنی بات سے وہ منکر ہوگی تو ان کی کیا ساکھ رہ جائے گی. اور وہ اپنی ماں کی بےعزتی کسی قیمت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. خوشی سے ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا. خوشی سے وہ اس کے آگے اس کا ماتھا چومتی ہوئی جذباتی ہو گئی تھی. تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا, میرے دل جیت دیا ہے. بیٹا تم نے ہمیشہ خوش رہو. مگر آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. ایک ان پڑھ گاؤں کی پیڈو لڑکی کو میرے سر پر مسلط کر دیا جس کی مجھے کبھی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی. ماں حیرت سے دیکھنے لگی تھی. یہ بات تم مہنور کے بارے میں کہہ رہے ہو بیٹا؟ نہ تو وہ ان پڑھ ہے اور نہ ہی جاہل اور گوار. وہ تو بہت پڑھی لکھی, بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے. امی پلیز, اس وقت میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں. آپ نے جو بھی کرنا ہے جلدی سے کریں, مجھے پھر واپس جانا ہے, دیر ہو رہی ہے. نصرت بیگم نے بھی اپنے بھائی سے کہہ کے جلدی نکاح کی تقریب شروع کروا دی تھی. مانو جیسے کچھ دیر پہلے تک لگ رہا تھا اس کی زندگی میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا. وہ بند گلی میں آ گئی ہے, اس کی زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا. مگر اب اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کھلتے ہوئے گلستان میں آ گئی ہو. خواب یوں بھی پورے ہوتے ہیں, دعائیں یوں بھی قبولیت کا درجہ پاتی ہیں. اس بات کا مانور کو آج سے پہلے اندازہ تک نہیں تھا. وہ اس قدر خوشی سے جھوم رہی تھی مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل نارمل رکھا. وہ کسی کو بھی اپنی اندرونی خوشی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. اسے اندازہ تھا کہ بلال افندی سے بالکل بھی پسند نہیں کرتا. وہ تو کبھی اسے نظر بھر کر دیکھنے کا بھی گوارا نہیں تھا. مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو ہمیشہ سے ہی اس کا اسیر تھا. اس کے تمام تر بے رخی کے باوجود بھی اس کو من ہی من میں چاہتی تھی. اور ابھی وہ اس کے نکاح میں آ گئی تھی. اس کی بیوی بن کر ایک الگ ہی حیثیت اس کی زندگی میں اختیار کر گئی تھی. نکاح کے بعد ساتھ ہی رخصتی بھی عمل میں لائی گئی. بلال اس بات پر بدک کر ماں کو دیکھنے لگا تھا. امی ابھی رخصتی کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح کیا ہے, رخصتی آپ کچھ مہینے کے بعد کر سکیں گی. چپ کرو تم, میں اپنی بیٹی کو یہاں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی. رخصتی آج ہی ہوگی, ابھی ہوگی, اور تم اس معاملے میں نہیں بولو گے. اور اسے اپنی ماں پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے ان سے بات کرنا ہی چھوڑ دی. نصرت بیگم اس کے غصے کو سمجھ گئی تھی مگر جانتی تھی کہ وہ زیادہ دیر اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکے گا. اپنی ماں سے تو بہت ناراض کسی قیمت پر نہیں رہ سکتا تھا. گاڑی میں بالکل خاموشی چھائی رہی تھی. نصرت بیگم ہی گاہی بگاہی مانور سے بات کر رہی تھی اور وہ مختصر ان کی بات کا جواب دے کر پھر سے خاموش ہو جاتی تھی. جبکہ اس تمام سفر کے دوران بلال نے ہاں سے زیادہ کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا. گھر آنے کے بعد وہ ان دونوں کو گھر کے پاس اتار کر سیدھا اپنے آفس میں چلا گیا تھا. نصرت بیگم کو بلال کی بات بری تو لگی مگر مسلطن کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس بات کو زیادہ محسوس نہ کریں اور مانور کو بھی اس بات کے ساتھ سے باہر نکال کے وہ بلال کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی ہے. وہ خود ہی اسے بلال کے کمرے میں لے کر آئی تھی. جلدی میں انہوں نے پھر کمرے کو تھوڑے بہت ڈیکوریٹ کروایا تھا تاکہ مانور کو کسی قسم کی کمی کا احساس نہ ہو. اور پھر خود باہر جا کر اس کے لیے کچھ شاپنگ بھی کر لائی تھی. باقی کی شاپنگ انہوں نے مانور پر چھوڑ دی تھی تاکہ وہ خود اپنی مرضی سے بلال کے ساتھ جا کر خرید لے گی. مانور کو انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ یہ کپڑے بلال کے دیکھنے سے پہلے تبدیل نہیں کرے گی اور بدلے میں دل میں یہی چاہتی تھی کہ بلال اسے جی بھر کر دیکھے اور اس کی خوبصورتی سے گھائل ہو جائے. آج سبھی سہیلیوں نے اس کی بہت تعریف کی تھی. تم بہت حسین لگ رہی ہو مانور, تمہارا شوہر تو تمہیں دیکھتی ہی گھائل ہو جائے گا. اور وہ زبردستی مسکراتے ہوئے ان کی باتوں کو سن رہی تھی. اس رشتے پر اس کی رضامندی نہیں تھی اور صرف اپنے باپ کی مرضی سے اس نے اس نکاح کو کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی. مگر پھر جب ان کے لوگوں نے نکاح سے انکار کر کے بلال واپس لے کر گئے تو جہاں پر سب لوگ اس بات پر افسوس کرتے تھے وہیں پر مانور بہت ہی زیادہ دل میں خوش ہو رہی تھی. مگر اسے اپنی خوشی کا اظہار زبان سے نہیں کیا تھا اور اب تو اس کے دل کی خوشی پوری ہو گئی تھی. اب اس کا چہرہ بالکل چاند کی طرح چمک رہا تھا. رات دیر تک بلال واپس آیا تھا. اس کا موڈ سخت آف تھا. لانچ میں تو ماں سامنے ہی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. آگے بیٹا, تم کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں. آج سے پہلے تو تم نے اتنی دیر کبھی نہیں کی.
ماں، اس سے پہلے بھی آپ نے میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا کہ میرا اپنا گھرانہ کو ہی دل نہ چاہے۔ وہ سخت چڑھا ہوا تھا، بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ بیٹا، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مانور اندر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم کمرے میں جاؤ، مانور سے اچھے سے بات کرنا، اور پلیز اسے کسی بھی حوالے سے تنگ نہیں کرنا، نہ اسے کسی بات کا تانا دینا۔ وہ اب تمہاری بیوی ہے، تمہاری عزت ہے۔ وہ سر جھکا کر ان کی ساری باتوں کو سنتا جا رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اب یہ کڑوا گھونٹ اس نے ہر صورت میں پینا ہی پینا تھا۔ وہ لڑکی اسے لاکھ ناپسند سے ہی، مگر اس نے اسے قبول کرنا ہی تھا۔ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس نے اوپر دیکھا تھا، اور ایک لمحے کو بلال اسے دیکھ کر جیسے ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے مانور کو غور سے دیکھا تک نہیں تھا، اور آج جب دیکھا تو پلکیں جھپکانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے رشتے کا متقاضا تھا۔ رات کا فسو تھا یا پھر نہ جانے کیا بات تھی کہ بے اختیار وہ اس کے بے انتہا قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں رکھا تو تبھی ماں کی بات یاد آئی تھی۔ یہ چوریاں تم نے مانور کو منہ دکھائی میں دینی ہے۔ اب مکینکی انداز میں اس کے ہاتھ اپنی جیب کی طرف بڑھے تھے۔ چوریاں نکال کر وہ اس کے سڈول ہاتھ میں ایک ایک کر کے پہنانے لگا۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ اس کی گوری کلائیاں جہاں تک نظر آ رہی تھی وہ بے تحاشا گوری تھیں، بے داغ سفید مخمل جلد کی مانند۔ اسے گوری لڑکیاں ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھی، اور جانے انجانے میں اس کی یہی خواہش تھی کہ اس کی شادی بھی کسی گوری رنگت رکھنے والی لڑکی سے ہی ہو۔ مانور اس کی اتنی قربت پر ہی گھبرا رہی تھی۔ اس کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ جس انسان کو ہمیشہ خوابوں میں دیکھا تھا، اس کی حقیقت میں قربت اسے گھائل کر رہی تھی۔ بلال کا موڈ ایک دم ہی تبدیل ہونے لگا تھا۔ ساری نفرت، بیزاری اور کدورت جیسے ہوا ہو گئی تھی۔ مانور کے بال بہت بڑے تھے۔ وہ سمجھا کہ شاید مانور نے بالوں میں نکلی جھوڑا لگایا ہے، مگر جب اس نے پاؤں تک چھوٹے بال سامنے آئے تو وہ حیران ہی رہ گیا۔ لڑکیاں کے لمبے بال اسے ہمیشہ سے ہی بہت ہی زیادہ پسند تھے، مگر آج تک اس نے خود اتنے لمبے بال نہیں دیکھے تھے جتنے مانور کے تھے۔ دیکھتے دیکھتے نہ جانے کیسے وہ اس پر حاوی ہوتا گیا تھا، اور وہ اس کی قربت میں بری طرح سے مدہوش ہو رہی تھی۔ اور پھر جب بلال تھک ہار کر سو گیا تو وہ بھی سکون سے آنکھیں موند گئی تھیں۔ اس آنکھ کے حوالے سے اس نے بہت خواب دیکھ رکھے تھے، بہت کچھ سوچا تھا، اور آج جب اس نے حقیقت میں دیکھا تو اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوش قسمت بھی ہو سکتی ہے۔ جو چاہا اس نے مل گیا۔ بلال تو مدہوش ہو کر سوتا رہا، مگر وہ ابھی تک اس کی قربت کے لمحات کو یاد کرتے کرتے کہیں اور ہی ہوا میں اڑی تھی۔ اگلی صبح ناشتے پر شرمائی اس سے وہ اپنی پھپھو کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب بلال وہاں پر آیا، اس نے مانور کو یوں نظر انداز کی جیسے سے جانتا تک نہیں ہو۔ حیران ہوئی تھی تو بلال کی ماں کو بھی اس بات پر غصہ آیا۔ بلال، تمہیں جلدی اٹھ جانا چاہیے تھا۔ مانور تو صبح ہی کی اٹھی ہوئی ہے اور تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ہم لوگ اگر تم آتے ہو تو تبھی ناشتہ کرتے۔ بلال نے ذرا سی نظر اٹھا کر مانور کو دیکھا۔ میں نے اسے ناشتہ کرنے سے منع تو نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی میرے کھانے پینے کی اپنی روٹین ہے، میں کسی اور کے لیے اپنی روٹین کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ رکھے انداز سے بولا تو مانور اسے دیکھتی رہ گئی۔ رات اس پر پیار و شدت لٹانے والا انسان اس وقت ایسے رکھا سا ہو رہا تھا۔ پھوپھا نے مانور کو خود کے ساتھ جپٹ لیا تھا۔ بلال ناشتہ کر کے جلدی وہاں سے چلا گیا تھا تو اب مانور کی طرف متوجہ ہوئی۔ رات اس کے ساتھ تمہارے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ اس نے تمہارے ساتھ ٹھیک سے بات کی نا؟ مانور کی ان کی بات پر شرما گئی۔ اس کے چہرے پر آنے والے رنگوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ ان کے درمیان رشتے کی شروعات ہو چکی ہے۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، مجھے ڈر تھا کہ یہ لڑکے کہیں مجھے تمہارے سامنے شرمندہ نہ کروا دے، مگر شاید یہ اتنا بھی بھولا نہیں ہے جتنا میں اسے سمجھ رہی ہوں۔ اپنے مطلب نکالنا تو اس سے خوب آتا ہے۔ پھوپھا کی بات پر وہ شرمائی تھی۔ اور ہم لوگ گاؤں کب جائیں گے؟ امی ابو سے ملنے کے لیے چلے جائیں گے بیٹا، کچھ دن رکو، ایسا کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو بلا لیتی ہوں، تمہارا دل بہل جائے گا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پھوپھا کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک جوڑا پہن کر تیار ہو کر ان کے ساتھ ان کی سہیلی کے گھر آئی تھی، اور پھر وہاں سے لے کر شاپنگ مال میں آ گئی تھی۔ ڈھیروں ڈھیر سے کپڑے دلوائے، وہ بہت خوش تھی۔ جو چاہا تھا وہ مل گیا تھا، مگر جو سب اس کے لیے پھوپھا کر رہی تھی، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش تھی کہ یہ سب بلال کرتا۔ 7 دن وہ پھوپھا کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے تھے، اور پھر شام کو ہی بلال گھر آیا، اور اس بار بھی اس نے نظر اٹھا کر بھی مانور کی طرف نہ دیکھا تھا۔ مانور حیران تھی کہ راج یہ انسان کس نے اس پر شدت اٹھایا تھا، اور اب کیسے اس کی ذات سے بیگانہ ہو گیا تھا، جیسے وہ اسے جانتا تک نہیں ہے۔ مانور کو اس کی بات بری تو لگی، مگر وہ کیا ہی کر سکتی تھی۔ رات کو دیر تک وہ پھوپھا کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ پھوپھا بھی خوشی تھی کہ کتنے وقت بعد انہیں اتنا اچھا سما ملا تھا۔ وہ اسے اپنے بچپن اور اپنے گاؤں کی باتیں بتا رہی تھی۔ کافی دیر بیت گئی تو تب بلال جھنجھلائے انداز میں وہاں پر آیا تھا۔ تم دونوں کا اور کب تک یہ میٹنگ جاری رکھنے کا ارادہ ہے؟ سخت انداز سے کہا تو مانور سہم کے اور ماں مسکرانے لگی۔
تو یوں کہو نا کہ تمہیں اپنی بیوی کی یاد ستا رہی ہے، تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنے گھر کی باتیں کرو۔ مجھے دیکھو، میں تو تم دونوں سے کے بیچ میں کباب میں ہڈی بن گئی ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کیا بات کروں گا؟ اسے تو نہ بزنس کا پتہ ہے اور نہ حالات حاضرہ کا، نہ ہی کسی اور چیز کے بارے میں معلومات ہے۔ مجھے تو بس صبح کے لیے کپڑے پریس کروانے ہیں، اس کے لیے منور کو بلانے آیا ہوں۔ منور اس کی بات سن کر بری طرح سے ٹوٹ کر بکھری تھی۔ اسے بہت رونا آیا تھا۔ بلال نے اس کے ایک لمحے میں کتنی تذلیل کر دی تھی۔ وہ اسے کیا سمجھتا تھا؟ گاؤں کی عام سی پینڈو لڑکی؟ کیا وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ منور اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے؟ اس نے اپنے چہرے پر کسی قسم کے بھی تاثرات کو آنے نہیں دیا تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ بلال کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے میں آ گئی تھی۔ کون سے کپڑے پریس کرنے ہیں؟ الماری کھول کر کھڑی ہوئی وہ تو اس نے منور کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ تمہارے ساتھ خوشگوار وقت گزارنا چاہتا تھا، اس لیے تو میں کمرے میں اس طرح اسے بلانا پڑا۔ آج رات پھر سے اس پر بری طرح سے اپنی شدت لٹاتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اسے جیسے پھر سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ جب پھوپھو اس کے ساتھ بلال کا یہ روکھا رویہ دیکھتی تو اسے کہتی، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی۔ یہ لڑکا تو تمہیں ذرا بھی خوش نہیں رکھتا۔ وہ فوراً کی بات کی نفی کرتی تھی، ایسی بات نہیں ہے پھوپھو، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، وہ کمرے میں تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ تم سے پیار تو کرتا ہے؟ منور گھبرائی تھی۔ دیکھو منور، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، مجھے بتاؤ تم دونوں میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی پھوپھو سب ٹھیک ہے، کمرے میں تو اسے شدتیں لٹاتے ہیں جیسے کہ میں ان کی من چاہی ہوں، مگر صبح ہوتے ہی وہ بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی اس طرح مجھے پوری رات گھائل کر کر رکھ دیتا تھا، اور صبح ہوتے ہی وہ اپنی ماں بہنوں کے سامنے مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ منور کی بات پر کھل کر ہنسی تھی۔ تو پھر یہ تو ان کا موروثی مسئلہ ہے، یہ تو کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ آج جب وہ گھر آئے تو ماں نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ جب سے تم دونوں کی شادی ہوئی ہے، ایک بار بھی تم منور کے کہیں گھمانے پھرانے کے لیے نہیں لے کر گئے۔ آج تم منور کو باہر ڈنر کرواؤ گے؟ ان کی بات سن کر وہ کھڑا ہو گیا۔ میم، باہر میرے ہزاروں جاننے والے ہیں، ہزار دوست ہیں، اگر کسی نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا تو؟ اس نے منور کی طرف اشارہ کیا، جس نے پھر سے بڑے سے دوپٹے میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، کپڑے بھی ڈھیلے ڈھیلے پہنے تھے۔ بلال کے آفس میں اس کے سرکل میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ بہت زیادہ ماڈرن تھیں، ماڈرن کپڑے پہننے تھیں اور فیشن بھی خوب کرتی تھی۔ میک اپ سے بھی انہوں نے اپنے چہرے سے وائرے ہوتے تھے، اور بلال اپنی بیوی کو بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا، مگر قسمت نے اسے گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ بیٹا منور کو بھی کسی سے کمتر مت سمجھنا، تمہاری بیوی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ایک ہے، اور تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسی لڑکی ملی ہے جسے اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کے لیے مصنوعی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بیوی کو اللہ نے قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے۔ جی یہ باتیں میں جانتا ہوں، وہ معنی خیزی سے اس کی دھڑکنوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو یہ بات اس کی ماں تو نہ جان سکی، مگر منور کو اندازہ تھا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے پوری طرح سے سہم گئی تھی۔ اگر ان کا موڈ نہیں ہے تو آپ انہیں مجبور مت کریں، میں کہیں نہیں جانا چاہتی اور پھر معصوم بن جاتی ہوں۔ چلو اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور ہاں یہ تمبو نما دوپٹہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم گاؤں میں نہیں ہو، شہر میں، اور میری بیوی ہو میرے ساتھ، ویسے ہی رہو جیسے میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر پھپھو کی پسند سے ایک ہلکے کلر کا لباس پہننا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ کر کے ایک طرف بال کھلے چھوڑے تھے اور ایک طرف دوپٹہ ڈال کر باہر آئی تو کتنی دیر تک بلال اپنی پلکیں تک نہیں جھپکا سکا تھا۔ وہ دل میں سے سراہنے لگا تھا، مگر زبان سے ایک بار بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اسے لے کر ایک بڑے ریسٹورینٹ میں آیا تھا۔ اب سوچ رہا تھا کہ مینیو میں سے کیا منگوایا جائے۔ اب اسے گاؤں کے لڑکے کو چائنیز اور اٹیلین کھانوں کی کیا ہی پتہ ہوگا۔ اس نے پھر سے منور کی وجہ سے دیسی کھانوں کا آرڈر ہی دیا، جبکہ خود وہ دیسی کھانے زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ گھر پر ماں کی وجہ سے وہ دیسی کھانے پر مجبور تھا، مگر باہر ہمیشہ وہ اٹیلین اور چائنیز فوڈ ہی لیا کرتا تھا۔ ابھی انہوں نے کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ وہاں پر بلال کے کچھ دوست آ گئے، ان کے ساتھ ان کی مسز بھی تھی۔ بلال کو دیکھ کر خوشگوار حیرت کا احساس ہوا تھا۔ ارے تم یہاں، اور یہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری نئی گرل فرینڈ؟ تم نے بتایا نہیں، بڑے چھپے رستم ہو، ہمارا تعارف تو کرواؤ۔ بلال کا دوست نے بے تکلفی سے بولا تو بلال نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ میری مسز سے کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے، اور اس کے دوست تو حیران پریشان رہ گئے۔ تمہاری شادی ہو گئی اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں کہ کہیں ہمیں دعوت نہ دینی پڑ جائے؟ بڑے کنجوس ہو، بڑے ہی چھپے رستم نکلے ہو تم۔ دعوت کی کیا بات ہے، ابھی تم لوگوں کو دعوت دے دیتا ہوں، بتاؤ کیا کھانا ہے۔ اور یوں پھر وہ محفل جیسے زعفران بن گئی تھی۔ ان کی بیویاں مہنور کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی، اور بلال کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان دونوں نے اس کی بہت تعریفیں کی۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں جنہیں اتنی اچھی، اتنی لائک مائنڈیڈ بیوی ملی ہے۔ سچ میں مجھے تو آپ کی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ اور وہ اس کی تعریف حسن سن کر حیران ہو رہا تھا۔ یقیناً یہ منہ دیکھنے کی تعریف ہے، وہ میرا دل نہیں توڑنا چاہتے، ورنہ
اس لڑکی میں ایسا ہے کیا جو اس کی تعریف کی جائے؟ ذہانت کا اسے کیا لینا دینا؟ گاؤں کی عام سی لڑکی، اس نے کیا ہی پڑھ لکھا ہوگا؟ بیزار سا ہو کر وہ اسے گھر واپس لے گیا تھا، اور پھر سے اس کا رویہ اور موڈ ویسے ہی بدل گیا جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی ہو۔ اگلے دن وہ اپنے ایک اہم ڈنر میں جا رہا تھا جس کے لیے پچھلے کافی دنوں سے وہ بہت پرجوش تھا۔ کب سے وہ اس ڈنر کا انتظار کرتا ہے۔ اس میں ایک چائنیز ڈائلیکٹ آ رہا تھا جس کے ساتھ بلال کی میٹنگ تھی، اور وہ چائنیز ڈائلیکٹ اسے اس کی سوچ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا تھا۔ بلال جیسے کاروباری ذہن رکھنے والے شخص اس موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتا۔ اس نے ایک اچھے خاصے ٹرانسلیٹر کا بھی انتظام کیا تھا جس کو اس نے منہ مانگی رقم دے کر آج کے دن کے لیے بک کر لیا تھا، اور اب وہ تیار ہو کر جب نکلنے لگا تو ماں نے اسے روکا تھا۔ تم جب بھی کسی ڈنر پہ جاتے ہو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں جاتے، آج تم نور کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے۔ اور وہ ان کی آواز سن کر برے طریقے سے تاؤ کھا کر آ گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اس کا وہاں پر کیا کام؟ اتنے اہم لوگ وہاں پر آج موجود ہوں گے، اتنے پڑھے لکھے وہاں پر، یہ کیا کرے گی؟ مجھے شرمندہ کروا دے گی۔ بیٹا، اپنی بیوی کو کمتر سمجھنا بند کر دو۔ اگر تم اس کی عزت نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا بھی نہیں کرے گا۔ ماں، عزت کروانے کے لیے کون سا طریقہ ہے کہ اسے لے کر میٹنگ پر چلا جاؤں جہاں پر میرے بزنس پارٹنر ہوں گے، جہاں پر چائنیز ڈائلیکٹ آ رہے ہیں؟ وہاں پر اس کا کیا کام؟ مجھے نہیں پتا، بس تم اسے لے کر جاؤ گے اور وہاں پر سب سے اس کا تعارف کرواؤ گے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بزنس پارٹنر کی بہن روزی کب سے اس کے پیچھے پڑی ہے۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت اور طرح دار۔ وہ بلاول سے شادی کرنا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنا داؤ چلتی بلال کی ماں مانور کو بیاہ کر اس کے گھر میں لے کر آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ روزی مانور کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوگی، اس لیے وہ مانور کو ساتھ بھیجنا چاہتی تھی تاکہ روزی کو بھی اسے حقیقت کا علم ہو جائے کہ بلال کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ اور یہ بات تو بلال بھی جانتا تھا، وہ بھی دل میں روزی کو پسند کرتا تھا، مگر وہ اسے ابھی حقیقت بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ اب جب ماں نے زبردستی مانور کو اس کے ساتھ روانہ کیا تو پورے راستے لب بھنجے وہ غصے سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ تم ہو ہی جو امی کو میرے خلاف ورگلاتی ہو، تم ان کے دماغ میں ایسی طرح کی فضول باتیں ڈالتی رہتی ہو، ورنہ تمہارے اس بزنس میٹنگ میں آنے کا کیا تک بنتا تھا؟ گھر میں آرام سے رہتی، ان کے ساتھ باتیں کرتی رہتی، اپنے گاؤں کی، اپنی مرغیوں کی، اپنے جانوروں کی اور زمینوں کی باتیں۔ وہ حقارہ سے بولا تھا۔ مانو جو کب سے اس کی باتوں کو خاموشی سے سن رہی تھی، اب اپنی خاموشی پر قابو نہ رکھ پائی۔ آپ میرے گاؤں کی اتنی حقارت سے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ بھول رہے کہ آپ کی ماں کا خمیر بھی اسی گاؤں کی مٹی سے ہی اٹھا ہے، آپ کے ابو بھی اسی گاؤں کے ہی تھے، ننیال دنیال سبھی گاؤں کے لوگ ہیں۔ کیا گاؤں کے لوگ انسان نہیں ہوتے؟ کیا ان کے جذبات نہیں ہوتے؟ میں تمہارے ساتھ کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، خاموش رہو اور وہاں پر کوئی فضول حرکت نہیں کرنا۔ اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہارے سب کے سامنے تھپڑ لگا دوں گا، بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ تھپڑ والی بات اس نے محض مانور کو دھمکانے کے لیے کی تھی تاکہ وہ کسی قسم کی کوئی عجیب حرکت نہ کر سکے۔ مانور بھی خاموش ہو گئی، وہ مزید بلال کے ساتھ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو سبھی لوگ آ گئے تھے، چائنیز ڈائلیکٹ بھی آ گیا تھا، مگر جو ٹرانسلیٹر لڑکی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہاں پر سبھی لوگ بہت پڑھے لکھے تھے مگر کوئی بھی چائنیز نہیں جانتا تھا۔ یہ ٹرانسلیٹر ابھی تک نہیں آئی کیا؟ بلال نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا۔ نہیں سر، ابھی تک تو نہیں پہنچی، مگر میں نکال کر رہا ہوں۔ اس تمام ماحول کے درمیان بلال افندی نے بےچینی سے اپنے ایک ہاتھ سے کوٹ کے بٹن کھولتا اور بٹن بند کرتا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے بار بار اپنی قیمتی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ، ذہنی تناؤ اور غصے کے تاثرات واضح تھے۔ آج کی شام میں اس کی زندگی اور اس کے بزنس کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ چینی وفد کا سربراہ مسٹر زنگ اپنے دیگر 4 اعلیٰ حکام کے ساتھ مخصوص ٹیبل پر تشریف فرمایا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے چائنیز زبان میں کچھ بات چیت کر رہا تھا، لیکن بلال کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یا اس کی کمپنی کا کوئی بھی نمائندہ چینی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا تھا، اور نہ ہی مسٹر زنگ کو انگریزی زبان پر کوئی خاص عبور حاصل تھا۔ بلال نے جس لیڈی ٹرانسلیٹر کو اس اہم ترین میٹنگ کے لیے منہ مانگی معذرت پر بک کیا تھا، وہ پچھلے 45 منٹ سے غائب تھی اور اس کا موبائل فون مسلسل نیٹ ورک سے باہر جا رہا تھا۔ سر سیکرٹری ہمتا ہوا بلال کے پاس آئے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ کہاں ہے وہ؟ کیا وہ آ رہی ہے؟ بلال نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن اپنی آواز کو پس رکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مسٹر زنگ مزید 5 منٹ بھی انتظار نہیں کریں گے؟ اگر یہ پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو میں تمہیں نوکری سے برطرف کر دوں گا۔ سر، ابھی ان کی اسسٹنٹ کی کال ہے، ٹرانسلیٹر میڈم کی گاڑی کا مین شہرہ پر شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور وہ خود اس وقت شدید زخمی حالت میں ICU میں ہے۔
وہ آج رات کسی صورت نہیں آ سکتی۔ سیکریٹری نے نظر جھکا کر سچائی بیان کر دی۔ یہ سنتے ہی بلال کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پر اسٹیج کا پورا جھومر آ کر گرا ہو۔ اس کے مہینوں کی راتوں کی نیندیں، لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ اور اس کا روشن مستقبل ایک لمحے میں شیشے کی طرح چٹک کر بکھرنے والا تھا۔ اس کا پورا جسم غصے اور بے بسی سے کانپنے لگا۔ روزی جو کافی دیر سے بلال کے قریب چکر کاٹ رہی تھی اور چست ماڈرن لباس میں اپنے حسن کا جلوہ دکھائی دی تھی، فوراً بلال کے مزید قریب آ گئی۔ اس نے بلال کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا اور چہرے پر انتہائی جلی ہمدردی کے تاثرات سجاتے ہوئے بولی، "اوہ مائی گاڈ بلال، ہنی، یہ تو بہت ہی خوفناک ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ مسٹر زنگ تو بغیر بات کیے چلے جائیں گے۔ تمہاری اتنی بڑی ڈیل، $1 ملین کا پروجیکٹ سب ختم ہو جائے گا۔ مجھے تو سوچ کر ہی تمہارے لیے اتنا برا لگ رہا ہے۔ کاش میں چائنیز جانتی ہوتی تو تمہاری مدد کر سکتی، لیکن میں تو صرف فرینچ اور اٹالین بول سکتی ہوں۔ روزی نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے جلی کٹی نگاہوں سے بلال کے ساتھ کھڑی مانور کی طرف دیکھا۔ مانور وہاں خاموشی تماشائی بنی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو ہلکا گلابی رنگ کے انتہائی نفیس اور ڈھیلے ڈھالے سوٹ سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک طرف پاؤں تک لمبے بالوں کا چوٹی نما جوڑا تھا اور دوسری طرف ہلکا سا دوپٹہ۔ روزی کے لیے وہ گاؤں کی ایک بدنما جاہل لڑکی کے سوا کچھ نہیں تھی۔ بلال نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ شدت غم اور غصے سے اپنے لب کاٹ رہا تھا۔ سب برباد ہو گیا۔ میری اتنی بڑی ڈیل، میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس نے بزنس سرکل میں تبھی اس کے بالکل پہلو سے ایک انتہائی نرم، پرسکون اور جاندار آواز ابھری۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی ان سے میٹنگ کروا سکتی ہوں۔ مجھے چائنیز زبان آتی ہے، میں ان سے بات کر لوں گی۔ بلال نے سے تیزی سے اپنی گردن موڑ کر اس کی گردن کی رگیں تک میں کھنچاؤں آگے۔ اس نے اپنے سرخ آنکھوں سے مانور کو دیکھا۔ اس کا چہرہ حیرت، صدمے اور غصے کی ملی جلی کیفیت کا عکس تھا۔ کیا؟ بلال نے چبا کر کہا۔ مانور، یہ تمہارا ڈراموں کا سیٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ تمہارے گاؤں کی پنچایت فیصلے جہاں تم اپنی ہوشیاری دکھاؤ گی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو؟ یہ انٹرنیشنل بزنس میٹنگ ہے۔ چائنیز کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جو بندہ 2 کتابیں پڑھ کر بول لے۔ تم اپنی حد میں رہو اور خاموش کھڑی رہو۔ روزی نے بھی ایک زوردار اور تحقیر امیز کہکہ لگایا۔ ہاں ہاں بلال، تم اس کی بات سن رہے ہو؟ یہ گاؤں کی لڑکی جس نے شاید اپنی پوری زندگی میں صرف مرغیاں، بھینسیں اور کھیت دیکھے ہیں، یہ اب $1 ملین کے ملٹی نیشنل پروجیکٹ کی چائنیز زبان میں ٹرانسلیشن کرے گی۔ بلال، پتہ نہیں تمہاری امی کو کیا سوجی جو اتنے بڑے بزنس مین کے گلے میں ایسی پینڈو لڑکی باندھ دی۔ اس کی باتوں میں مت آنا، یہ تو میں مسٹر زنگ کے سامنے مزید ذلیل کروائے گی۔ مانور نے روزی کی ان زہریلی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی خوبصورت شرمی آنکھوں سے سیدھا بلال کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں بلال کے اعتماد، ٹھہراؤ اور سچائی تھی۔ آپ کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا بلال صاحب، مانور نے انتہائی متانت سے کہا۔ اگر میں ناکام ہوگی تو ڈیل ویسے بھی ختم ہی ہے۔ آپ مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار کر نالائق کہہ دیجیے گا، لیکن اگر میں کامیاب ہوگی تو آپ کی محنت ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ مجھے صرف ایک موقع دیجیے۔ بلال نے مانور کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے پاس باقی اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مسٹر زنگ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والے تھے۔ بلال نے ایک گہرا سانس لیا اور بے دلی سے بولا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے ایک بھی غلط لفظ بولا یا میری کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچائے تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مانور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ اپنے پروکار قدم اٹھاتے ہوئے مسٹر زنگ کے ٹیبل کی طرف بڑھی۔ بلال، روزی، سیکرٹری اور آس پاس کھڑے کئی بزنس پارٹنرز بھی سہمے ہوئے تھے۔ قدموں سے اس کے پیچھے آ گئی۔ مانور نے مسٹر زنگ کے قریب پہنچ کر چائنیز روایات کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ہلکا سا سر خم کیا۔ اس کے چہرے پر ایک جادوئی مسکراہٹ تھی۔ اسے انتہائی خوبصورت، نکھری اور فصیح چائنیز زبان میں بولنا شروع کیا۔ نین ہاؤ مسٹر زنگ گو بلال ٹی تائی تائی می مانور ینگ۔ سلام مسٹر زنگ، میں بلال افندی کی اہلیہ مانور ہوں۔ ہمارے اس پروکار تقریب میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی مسٹر زنگ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ ان کے چہرے پر چمکدار مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے فوراً اپنی نیز سے اٹھ کر مانور کو چینی انداز میں سلام کا جواب دیا۔ چینی زبان میں ہی کہا وہ، او نین ہاؤ میڈم، آپ کی چینی زبان تو اتنی صاف اور میٹھی ہے جیسے آپ بیجنگ کی رہنے والی ہوں۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مانور نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، بہت شکریہ مسٹر زنگ، دراصل ہمارے مترجم کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی تاخیر ہوگی، لیکن میں اپنے شوہر کی کمپنی، ان کی پروڈکٹ اور اس پروجیکٹ کے تمام تکنیکی پہلوؤں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بزنس پر بات شروع کریں۔ مسٹر زنگ نے خوشی سے اپنے ہاتھ بجائے ضروری
ضرور تشریف رکھیے۔ بلال افندی کا منہ کھلا رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں ڈائمنڈ پھوڑ دیا ہو۔ وہ شدت کھڑا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو اتنی روانی فصاحت اور لہجے کی خوبصورتی کے ساتھ چائنیز زبان بول رہی تھی جیسے یہ اس کی مادری زبان ہو۔ روزی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں باہر کو نکلنے کو تھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لڑکی چائنیز کیسے بول سکتی ہے؟ بلال، یہ کیا چکر ہے؟ روزی نے بکھلا کر کہا، لیکن بلال نے روزی کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود ٹکڑی باندھے مانور کو دیکھنے لگا۔ مانور نے چیئر سنبھالی اور میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اگلے 40 منٹ تک جو کچھ اس حال میں ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مانور نہ صرف چائنیز زبان کی ماہر تھی بلکہ اس نے بزنس کے اتنے باریک اور پیچیدہ نکات چائنیز زبان میں مسٹر زنگ کو سمجھائے کہ بلال خود حیران رہ گیا۔ مانور نے کمپنی کے پروفٹ مارجن، کوالٹی کنٹرول، سپلائی چین اور مستقبل کی مارکیٹ اسٹریٹجی کو چائنیز زبان کے بہترین تکنیکی الفاظ کے ساتھ پیش کیا۔ جب مسٹر زنگ نے پروجیکٹ کی سیکورٹی کلوز اور ٹیکنیکیشن کے حوالے سے کچھ سخت سوال کیے تو مانور نے بغیر کسی گھبراہٹ کے ان کے ایسے تسلی بخش اور عقلمندانہ جواب دی کہ چائنی وفد کے تمام ارکین نے داد دینے والے انداز میں گردنیں ہلانا شروع کر دیں۔ بلال کھڑا سوچ رہا تھا، خدایا یہ لڑکی کون ہے جس سے میں ان پڑھ، پینڈو اور جاہل سمجھتا رہا۔ وہ بزنس کی انتہائی گہرائی سمجھی رکھتی تھی اور یہ اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے کہ اس کی چائنیز زبان پہ اتنی زبردست گرفت کیسے ہے؟ 40 منٹ کی طوفانی میٹنگ کے بعد مسٹر زنگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی سیکرٹری سے معاہدے کے کاغذات منگوائے اور ان پر اپنی قیمتی پین سے دستخط کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے بلال کی طرف بڑھ کر اس کے گرم جوش سے ہاتھ ملایا اور انگریزی کے چند الفاظ میں کہا، بلال افندی، your wife is not just beautiful, she is ایبسلیوٹ چائنیزڈ۔ اگر یہ آج نہ ہوتی تو میں پروجیکٹ کبھی سائن نہ کرتا۔ تم بہت خوش قسمت انسان ہو کہ تمہیں اتنی ذہین، باصلاحیت اور ایجوکیٹڈ لائف پارٹنر ملی ہے۔ کنگریچولیشن۔ پورے حال میں تالیوں کی گونج پیدا ہو گئی۔ بلال کے تمام کاروباری دوست جو وہاں موجود تھے مانور اور بلال کے گرد جمع ہو گئے۔ واہ بلال بھائی، مان کے تمہیں کتنی زبردست سرپرائز دی ہے۔ تم نے اتنی پڑھی لکھی، لائک مائنڈیڈ اور باصلاحیت بھابھی کو ہم سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ بلال کے ایک نامور بزنس پارٹنر نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، ہاں یار بلال، دوسرے پارٹنرز نے کہا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم صرف ماڈرن اور دکھاوے کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہو، لیکن تم نے تو ایک سچی خوبصورت اور بے مثال ہیرا تلاش کیا۔ سچ میں بھابھی کی بزنس سینس کا کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے جس ٹیکسٹیشن اور کلوز کو ہینڈل کیا ہے ہم بڑے سے بڑے بزنس مین بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مانو تمام تعریفوں کے جواب میں انتہائی شائستگی اور مسکراہٹ کے ساتھ ہلکا سا سر جھکا کر شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی غرور تھا اور نہ ہی بلال کو نیچا دکھانے کا کوئی تاثر۔ وہ ایک باوقار اور بااخلاق بیوی کی طرح اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ دوسری طرف روزی کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ اس کا سارا غرور، اس کا فیشن اور اس کی ماڈرنٹی اس وقت مانور کی قابلیت کے آگے خاک میں مل چکی تھی۔ وہ حسرت اور شرمندگی کی آگ میں جلتے ہوئے بغیر کسی سے کہے چھپکے سے حال سے باہر نکل گئی۔ بلال کی آنکھوں میں اب حقارت اور بیزاری کے نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت، حیرت، احترام اور ایک اندیکھے جذبات کی چنگاری بھڑک رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ مسلسل اپنی بیوی کے دلکش تاثرات کو دیکھ رہا تھا، جیسے آج پہلی بار اس کی اصلیت کو دیکھ رہا ہو۔ پارٹی اور ڈنر ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں واپس کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کی فضا میں ایک عجیب سے سیر انگیز سکون چھایا ہوا تھا۔ بلال نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہائی وے پر ڈال دی۔ بلال گاڑی چلاتے ہوئے بار بار بیک میرر میں مانور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو کھڑکی سے باہر رات کے اندھیرے میں سڑک کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ بلال نے گلا کھنگار کر خاموشی توڑی۔ اس کا لہجہ پہلے جیسا کڑوا اور روکھا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی نرماہٹ اور ندامت تھی۔ مانور بلال کی دھیمی آواز میں کہا۔ مانور نے اپنی شربتی آنکھوں سے اس کی طرف موڑی۔ جی، تم نے چائنیز زبان کہاں سے سیکھی اور تمہیں بزنس ٹیکسیشن اور مارکیٹنگ کی اتنی گہری سمجھ کیسے ہے؟ بلال نے اشتیاق سے پوچھا۔ مانور نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آپ نے کبھی مجھ سے پوچھنے کی زحمت ہی کہاں کی تھی بلال صاحب؟ آپ تو ہمیشہ موبائل میں مصروف رہتے تھے یا مجھے پینڈو سمجھ کر مجھ سے فاصلہ رکھتے تھے۔ میں نے اسلام آباد کی نیشنل یونیورسٹی سے چائنیز لینگویج میں آنرز کیا ہے اور ساتھ ہی بزنس ایڈمنسٹریشن میں MBA اور ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے۔ میرے ابو گاؤں میں رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دیتے۔ بلال کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا ہو۔ اس کا پورا وجود شرمندگی کے دلدل میں دھنسنے لگا۔ وہ کتنے دن سے ایک ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا رہا تھا اور وہ اسے ایک کن پر اور پینڈو لڑکی سمجھ کر اپنے دوستوں سے چھپاتا رہا، جبکہ وہ واقعی ایک نایاب اور قیمتی
نیٹ ورکنگ اثاثہ تھی۔ مجھے معاف کر دو مانور، بلال نے گاڑی کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے انتہائی شرمندہ لہجے میں کہا۔ میں بہت بے وقوف تھا، میں ظاہری دکھاوے اور ماڈرنٹی کے چکر میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے تمہاری قابلیت، تمہاری تعلیم اور تمہارے قدرتی حسن کی قدر نہیں کی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، تم پر بیجا غصہ کیا اور تمہارے گاؤں کا مذاق اڑایا۔ میں واقعی اپنے الفاظ پر بہت شرمندہ ہوں۔ مانور نے بلال کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بلال کی سچی ندامت تیر رہی تھی۔ اس نے انتہائی نرمی سے کہا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں بلال صاحب، میں جانتی تھی کہ آپ کی سوچ میرے بارے میں غلط ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آج اللہ نے مجھے آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنے کا موقع دیا۔ گاڑی جب گھر کے گیراج میں رکی تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ پورا گھر تاریکی میں اور سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ نصرت بیگم اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ بلال اور مانور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے بلال کے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے الماری کی طرف بڑھتی ہوئی مانور کی کلائی کو انتہائی نرمی لیکن شدت سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مانور اچانک اس طرح کھینچے جانے پر بلال کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا لگی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کا پورا وجود بلال کے لمس اور گرمی سے کانپنے لگا۔ بلال صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ مانور نے گھبرا کر اپنی شرمائی ہوئی نظریں نیچے جھکا لیں۔ بلال نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے مانور کی تھوڑی کو پکڑ کے اس کے چہرے اوپر اٹھایا۔ بلال کی سرخ ہوتی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف بے پناہ پشیمانی اور دیوانگی اور شدت رومانس کا سمندر تھا جو طوفان بن کر ٹہلنے لگا تھا، بےتاب تھا۔ مجھے بلال صاحب مت کو مانور، بلال نے انتہائی بھاری اور مدہوش کن آواز میں اس کے ہونٹوں کو بالکل قریب سرگوشی کی۔ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میں کتنا بدقسمت تھا جو اتنی خوبصورت، اتنی ذہین اور اتنی سچی بیوی کو حاصل کر کے بھی اس کی قدر نہیں کر سکا۔ تم نے آج نہ صرف میرے پروجیکٹ بچایا بلکہ تمام بزنس ورلڈ کے سامنے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں تمہارا یہ احسان اپنی پوری زندگی نہیں اتار سکتا۔ یہ میرا فرض تھا بلال، میں آپ کی بیوی ہوں۔ مانور کی آواز مدھم ہوگی۔ اس کے سیڈول اور گوڑی کلائی بلال کے ہاتھوں میں قید تھیں۔ نہیں، تم نے صرف فرض نہیں نبھایا، تم نے مجھے میری اوقات دکھائی ہے کہ سچا حسن اور حقیقت ذہانت کسی کہتے ہیں۔ بلال نے کہتے ہوئے اپنے ہونٹ مانور کی سفید اور شفاف پیشانی پر رکھ دیے اور ایک طویل گہرا بوسہ دیا۔ مانور نے بے اختیار اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر بلال کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ آج رات کا لفظ پہلے والی راتوں کی طرح جسمانی ضرورت یا جارحیت نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک پاکیزگی، محبت اور روح کی گہرائیوں میں اتر جانے والی دیوانگی تھی۔ بلال نے انتہائی نرمی سے مانور کے شانے سے دوپٹہ اتارا اور اسے نیچے قالین پر گرا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے مانور کے بالوں کا جوڑا کھولنا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے پہنے اتاری مانور کے گھنے سیاہ اور ریشمی بال بادلوں کی طرح کھل کر اس کے کمر، ڈھیلی چولی اور پاؤں تک لہرانے لگے۔ بلال نے اس کی زلفوں میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے اور ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا تے ہوئے بولا، تمہارے یہ بال، تمہاری یہ گوری اور مخملی جلد، تمہاری یہ سرمی آنکھیں، خدایا میں کتنا اندھا تھا جو ان پر نظر نہیں ڈالتا تھا۔ تم اتنی حسینوں کے شہر کی بڑی سے بڑی ماڈرن لڑکیاں بھی تمہارے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہیں۔ مانور کا چہرہ شرم سے سرخی سے لال ہو رہا تھا۔ اس کا پورا جسم بلال کے ہاتھوں کی گرمی سے پگھل رہا تھا۔ بلال نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور مانور نے گھبرا کر اپنے دونوں بازو بلال کے گردن کے گرد لپیٹ دیے اور اپنا چہرہ اس کے شانے میں چھپا لیا۔ بلال نے اسے بیڈ کے نرم بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ کمرے میں لگے مدھم زرد لیمپ کی روشنی مانور کے شفاف اور بن داغ چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی رنگت چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ بلال نے اس کی چولیوں کی ڈوریاں کھولی اور اس کے وجود پر پھیلے ہوئے کپڑوں کی حجاب کو ایک طرف کر کے ہٹانا شروع کر دیا۔ مانور کے جسم کی نرمی اور گوری چھاتیاں بلال کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ اس بار بلال نے ان پر کوئی بوجھ یا غصہ نہیں نکالا، بلکہ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے ہونٹ اس کی گوری گردن اور چھاتی پر رکھ دیے۔ آج رات تم صرف میری بیوی نہیں ہو مانور، آج تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ بلال نے اس کی دھڑکنوں کے پاس اپنے ہونٹ رکھ کر مدہوش کن انداز میں کہا۔ بلال کے ہونٹ مانور کے پورے وجود پر محبت کی بارش کر رہے تھے۔ اس نے مانور کی پنک نپلز کو اپنے منہ میں لے کر انتہائی نرمی اور شدت سے چوسنا شروع کیا۔ مانور کے منہ سے بے اختیار سسکیاں اور آہیں نکلنے لگیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بلال کے بالوں کو جکڑ کر اسے اپنے اور قریب کھینچنے لگی۔ کمرے میں صرف ان دونوں کی تیز ہوتی سانسوں اور لمس کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بلال اب پوری طرح سے اس کے وجود میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے مانور کے گلابی اور رس بھرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا اور انہیں انتہائی دیوانگی اور پیار سے چوسنے لگا کہ مانور کا پورا جسم مدہوش ہو کر تڑپنے لگا۔ بتاؤ مانور، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ بلال نے اس کی سانسوں کے درمیان رک کر مدہوش آواز میں پوچھا۔ جی، میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا بلال، مانور نے ہمتے ہوئے جواب دیا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے 2 آنسو نکل کر بلال کے گالوں پر بہہ گئے۔ بلال نے ان آنسو کو اپنے ہونٹوں سے
چم لیے۔ اس رات بلال نے اپنی تمام تر بےتابی، اپنی محبت اور اپنے وجود کی تمام تر شدتیں مہنور کے نازک جسم پر ڈل دی۔ اب اس رشتے میں کوئی زبردستی، کوئی شکایت یا کوئی غرور باقی نہیں رہا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم اور روح میں مکمل طور پر سمو چکے تھے۔ پوری رات وہ کمرہ ان کی پیار، رومانس اور محبت کی شدتوں کا گواہ بنا رہا۔ بلال بار بار اسے اپنے ہوش میں پڑھتا اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا رہا، اور مہنور اس کے سینے پر سر رکھے اپنی زندگی کی سب سے حسین رات گزارتی رہی۔ صبح 8 بجے رہے تھے جب سورج کی سنہری اور گرم کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چھیڑتی ہوئی بیڈ پر پڑی۔ بلال نے ایسا اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کا ایک ہاتھ مہنور کی کمر کے گرد پھیلا ہوا تھا اور مہنور کا سر بلال کے ننگے اور کشیدہ سینے پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال پورے بستر پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک جادوئی اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ بلال نے چند لمحے خاموشی سے اپنی بیوی کے اس معصوم اور حسین روپ کو دیکھا۔ اس کے دل میں رب کے لیے بے پناہ شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ اس نے اسے اتنی بہترین اور کامل شریک حیات سے نوازا۔ بلال نے انتہائی پیار سے مہنور کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے، جس سے مہنور کی آنکھیں ہلکی سی کھل گئیں۔ وہ بلال کو اتنے قریب اور پیاری بھری نظروں سے دیکھتا پا کر شرما گئی اور اپنا چہرہ پھر سے اس کے سینے میں چھپانے لگی۔ بلال نے کہکہ لگایا اور اسے اپنے اور قریب کھینچ لیے۔ اب بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے مسز بلال افندی، آج سے تم میری زندگی کی ملکہ ہو اور میں دنیا کے ہر موڑ پر، ہر محفل میں تمہارے ہاتھ پکڑ کر فخر سے کہوں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ مہنور نے بلال کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف سچی محبت کا سمندر تھا۔ وہ کھل کر مسکرا دی اور یوں ان کے رشتے کی ایک نئی خوبصورت اور